سانحہ چلاس میں لاپتہ کمسن عبدالہادی کی لاش مل گئی۔ لودھرا سے اہل خانہ لاش وصول کرنے کے لیے روانہ۔ دوسری جانب ڈاکٹر مشل فاطمہ اور فہد اسلام کی میتیں کچھ دیر تک لودھرا پہنچیں گی۔ نماز جنازہ نماز عصر کے بعد شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ بابوسر شاہراہ پر بہہ جانے والے 15 سیاح تاحال لاپتہ۔ گلگت بلتستان میں جگہ جگہ تباہی کے مناظر۔ لینڈ سلائیڈنگ سے انفراسٹرکچر تہس نہس ہو گیا۔ ناران اور قاغان کے تمام راستے اور شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند۔ ترجمان: گلگت بلتستان حکومت نے سیاحوں کو سفر کرنے سے منع کر دیا۔ سانحہ چلاس میں لودھرا کی متاثرہ فیملی کے بچے کا بیان سامنے آ گیا۔ عاصم فہد نے کہا کہ میرے والد دیکھتے ہی دیکھتے سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ سیلابی پانی میں میرا کزن ہادی بھی ڈوب گیا۔ ہم ڈر کے مارے نیچے پہاڑ میں بیٹھے رہے۔ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے افراد بھی چلاس کے سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ ویڈیو پیغام میں حکومت سے مدد کی اپیل کی۔ کہا ہمارے ساتھ آنے والے 5 افراد جاں بحق ہو چکے، 18 کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہمارے دوست تھے آگے، وہ انشاءاللہ مل گئے ہیں۔ ایک اس میں سے اوپر ہے، ایک گاڑی ہماری اوپر ہے، وہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ بندے کافی مس ہیں، جس میں سے 5-6 بندوں کی لاشیں ملی ہیں۔ 17-18 بندے جو ہیں ابھی مس ہیں۔ تو جن کوئی جو فیملی ہے وہ گاڑیوں میں تھی، گاڑی کے سمیت ہی وہ چلے گئے ہیں نیچے پانی میں۔ تو ابھی ان کی تلاش جاری ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ کار سمیت برساتی نالے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کا سراغ نہ لگ سکا۔ ریسکیو اہلکاروں کو گاڑی کا دروازہ اور بونٹ مل گیا۔ دونوں چیزیں دریائے سواں پل کے نیچے سے ملے۔ باپ بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو اداروں کا تیسرے روز بھی آپریشن جاری۔ پاک فوج نے بھی سرچ آپریشن پر خصوصی طور پر حصہ لیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ لاہور میں مینار پاکستان، راوی روڈ، کریم پارک، ٹمبر مارکیٹ، لوہاری گیٹ اور اطراف میں بوندا باندی۔ گوال منڈی، نسبت روڈ، سمن آباد، اسلام پورہ کے اطراف میں بھی ہلکی بارش۔ گجرانوالہ، بھلوال، پنڈی بھٹیاں، سانگلہ ہل، حافظ آباد میں بھی بادل برسے۔ بھلوال کی گلیاں اور بازار ندی نالوں میں تبدیل۔ حافظ آباد میں نشیبے علاقے زیر آب۔ متعدد شاہراہیں ڈوب گئی۔ سرائے عالمگیر میں مانسون کی بارشوں سے تباہی۔ برساتی نالوں میں طوفانی۔ برساتی ریلا مرکزی سڑک بہا کر لے گیا۔ کئی کالونیز پانی میں ڈوب گئیں۔ مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے مختلف علاقے دریائی کٹاؤ کی زد میں۔ کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے نتائج کا اعلان۔ لاہور کی حرم فاطمہ کی 1193 نمبروں کے ساتھ ٹاپ پوزیشن۔ لاہور بورڈ میں نور الہدا نے 1188 نمبرز کے ساتھ دوسری۔ محمد علی نے 1187 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ملتان روڈ میں ہارون حامد نے 1193 نمبر لے کر پہلی۔ حسینہ فاطمہ نے 1188 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 4 طالبات 1187 نمبر لے کر تیسری پوزیشن کی حقدار ٹھہری۔ گوجرانوالہ میں 19 طلباء نے پہلی 3 پوزیشن حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ فیصل آباد بورڈ کا میٹرک میں کامیابی کا تناسب 79.63% رہا۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہی بورڈ کی ویب سائٹ کا لنک ڈاؤن ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر قیادت آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ اے پی سی کو غیر سنجیدہ اقدام قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا، وفاق کے پی میں قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں۔ طالبان کے خلاف کارروائیوں میں صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لوگوں کے اعتماد اور تعاون کے بغیر امن ممکن نہیں۔ جتنے بھی آپریشنز ہوئے، کیا امن قائم ہو گیا؟ پارٹی لیڈرشپ کو ناجائز سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جہاد کر رہا ہے، ہم بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ امریکہ کی جاپان کے ساتھ 15% تجارتی ٹیرف پر ڈیل ہو گئی۔ اے آئی سمٹ سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا یورپی یونین سے سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ چین سے مکمل تجارتی معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مختلف ممالک پر 15 سے 50% ٹیرف عائد کریں گے۔ امریکہ میں کاروبار کرنے والے ممالک پر ٹیرف کم کر دیں گے۔ ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے ذخائر موجود ہیں۔ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں۔ امریکہ اے آئی میں چین کو شکست دے رہا ہے۔
سابق صدر اوباما نے ٹرمپ کے خلاف منظم سازش کی، امریکی انٹیلیجنس نے دستاویزی ثبوت جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کرنے کے حوالے سے مقدمات کے ثبوت محکمہ انصاف کو بھجوا دیے ہیں۔ سابق صدر اوباما کے خلاف مجرمانہ ثبوت پر کارروائی کا فیصلہ محکمہ انصاف کرے گا۔ ایک طرف ایک ملک تھا جس کی آبادی 1 بلین سے زیادہ تھی، اینڈ آن دی ادر سائڈ there was a nation whose will to fight was there. So the size and the numbers, remember, they don't matter. It is your will to survive, the will to fight, that is what matters. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، انتظامیہ اور طلباء کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا۔ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ طلباء نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد میں ایم ٹیک کے بغیر داخلہ ممنوع قرار، وفاقی دارالحکومت میں ڈیجیٹل پارکنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ اسلام آباد کو سمارٹ اور محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلے، شہر میں داخل اور خارج ہونے والی گاڑیوں کا یومیہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ رش والے علاقوں میں پارکنگ چارجز زیادہ ہوں گے، پارکنگ کے لیے موبائل ایپ اور آن لائن بکنگ کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ تجارتی مراکز میں کیو آر کوڈ کے ذریعے پارکنگ فیس وصول کی جائے گی۔ پنجاب میں سی سی ڈی پولیس سے مبینہ مقابلوں کے دوران 5 ڈاکو ہلاک۔ شیخوپورہ میں مبینہ مقابلے کے دوران 2 انتہائی مطلوب ڈاکو مارے گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ سکھیکی منڈی میں سی سی ڈی کی کارروائی کے دوران 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں سی سی ڈی کی زیر حراست ملزم انور ملنگی ہلاک ہو گیا، ساتھیوں نے ملزم کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی تھی۔ انڈیا طیارہ حادثے میں مودی سرکار کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی۔ ہلاک برطانوی شہریوں کی غلط لاشیں خاندانوں کے حوالے کرنے کا انکشاف۔ ویسٹ لندن میں ڈی این اے ٹیسٹ نے بھارتی نااہلی کا پول کھول دیا۔ متاثرہ خاندانوں کے مطابق بعض تابوتوں میں اجنبی افراد کی باقیات موجود تھیں۔ خلیج عمان میں ایرانی اور امریکی جنگی جہاز پھر آمنے سامنے آ گئے۔ مختصر کشیدگی امریکی جہاز کی جانب سے راستے بدلنے پر ختم ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی ہیلی کاپٹر نے امریکی جنگی جہاز کو ایرانی حدود کی طرف بڑھنے پر تنبیہ کی۔ دوسری تنبیہ کے بعد ایئر ڈیفنس کمانڈ کی مداخلت پر امریکی جہاز نے راستہ بدل لیا۔ شہری ناکہ بندی سے فلسطینی بھوک سے مرنے لگے۔ 100 سے زائد عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا۔ غزہ میں بھوک اور غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری بھی جاری، مزید 31 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ہر تیسرا شخص کئی دن بھوکا رہنے پر مجبور۔ غذائی قلت کے شکار 90,000 خواتین اور بچوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے غزہ مظاہروں پر 80 طلباء کو بے دخل کر دیا۔ کئی طلباء کی تعلیمی ڈگریاں منسوخ، 3 سال تک کورسز سے معطلی کی سزا بھی سنائی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی پر طلباء کے خلاف کارروائی کی گئی۔ طلباء تنظیم کا کہنا ہے کہ ماضی میں اس طرح سزا دینے کی نظیر نہیں ملتی۔ امریکہ میں موجود ہزاروں افغان باشندوں پر بے دخلی کی تلوار لٹک گئی۔ عدالت نے افغان تارکین وطن کے قانونی تحفظ کی مدت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ افغان شہریوں کو دیے گئے عارضی درجے کی مدت 14 جولائی کو ختم ہو گئی تھی۔
اٹلی کے صوبے برزیا میں چھوٹا طیارہ ہائی وے پر گر کر تباہ، 2 افراد ہلاک۔ ہائی وے پر گرنے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی زد میں آنے والی گاڑیوں کے مسافر محفوظ رہے۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی میں کمی۔ نئی دہلی نے 5 سال بعد چینی شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا سروس بحال کر دی۔ چین میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق چینی شہریوں کے لیے بھارت کے سیاحتی ویزے جاری کرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ ترکیہ نے اپنا پہلا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ٹائفون بلاک 4 متعارف کروا دیا۔ ترک ہتھیار ساز کمپنی راکٹستان کے مطابق میزائل کی لمبائی 10 میٹر اور وزن 7,200 کلو ہے۔ ٹائفون میزائل 800 کلومیٹر دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر کھیل سے ملاقات۔ کرکٹ کے فروغ اور امپائرز ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے تعاون پر اتفاق۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی امپائرز کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے پی سی بی اور بی سی بی میں باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا۔ بنگلہ دیشی وزیر آصف محمود کا ناجرہ کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ محسن نقوی نے بنگلہ دیش کے وفد کو ناجرہ کے دورے کی دعوت دے دی۔